اپنے آنسوؤں کے لیے کسی کا کندھا تلاش نہیں کیا کرتے۔ بھرم کھو جایا کرتا ہے۔ اپنے آنسوؤں کو تربیت دیں کہ کہاں رونا ہے اور کہاں نہیں۔ وہیں روئیں جہاں آپ کا ہمیشہ بھرم باقی رہے، اور بے شک اللہ پاک ہی بھرم رکھنے والا ہے۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ بس دعا کرو اور سب کچھ اپنے رب العالمین پر چھوڑ دو، جو اتنی بڑی کائنات کو اتنے خوبصورت رنگوں سے بھر سکتا ہے۔ تو کیا اسے تم نظر نہیں آ رہے؟ کیا وہ تمہاری زندگی ایسے ہی بے رنگ رہنے دے گا؟ بس اپنے رب العالمین پر کامل یقین رکھو۔ انشاءاللہ وہ تمہاری زندگی بھی تمہارے پسندیدہ رنگوں سے بھر دے گا۔ اور اس نے سجدے میں دھیمی آواز میں کہا، میں مایوس ہو گئی ہوں میرے رب، مجھے تنہا نہ چھوڑنا۔ اے اللہ میرے ٹوٹے دل کو سمیٹ لینا۔ اور اللہ کی طرف سے بڑی محبت سے جواب آیا، تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا، اور نہ ہی وہ ناراض ہوا۔ اور یقین جانو کہ عنقریب تمہارا پروردگار تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ حضرت علی، تمہارے والدین تمہیں بچپن میں شہزادوں کی طرح پالتے ہیں، لہٰذا تمہارا فرض بنتا ہے کہ ان کے بڑھاپے میں ان کو بادشاہوں کی طرح رکھو۔ تم تھک مت جانا۔ اللہ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے، اور انہی کا لیتا ہے جن کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے، اور اللہ کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ تمہیں لگتا ہے اب ہم تھک گئے ہیں، مگر تھکتا تمہارا ایمان نہیں، بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے۔ جب اللہ کن کہتا ہے تو ناممکن بھی ممکن بن جاتا ہے، اور دعائیں مقدر پہ بھاری پڑ جاتی ہیں۔ جب تم تھک جاؤ، الفاظ بھی ختم ہوتے محسوس ہوں، تو اپنے خالی دماغ و دل کے ساتھ اللہ پاک کے سامنے بیٹھ جاؤ۔ خاموشی سے کچھ نہ کہو، صرف اپنے رب کو محسوس کرو۔ وہ تمہاری خاموشی کو بھی سن رہا ہے، وہ تمہاری آنکھوں کی اداسی سے بھی آشنا ہے، وہ تمہارے دل کے ہر زخم کو بھرنے والا ہے۔ تم دعا تک خود نہیں پہنچتے، تمہیں دعا تک لایا جاتا ہے۔ تمہارے دل میں کسی چیز کے لیے دعا کا خیال آنا اور تمہارے ہاتھوں کا دعا میں اٹھنا ہی اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ پاک تمہیں نوازنا چاہتا ہے۔ جب تک آپ کے ہاتھ سے اللہ کی رضا کے لیے خیر نکل رہی ہے، آپ کی زندگی میں زوال نہیں آ سکتا۔ خیر کا مطلب خشک ہوتے پودے کو پانی، ایک پلیٹ کھانا، کچھ پیسے، اچھا مشورہ، دکھ میں دلاسا، زندگی کی بازی لڑتے انسان کو بلڈ ڈونیشن، خوشی میں بلا حسد مبارکباد، اور ان جیسی چھوٹی چھوٹی باتیں جن کی وجہ سے لوگوں میں خوشیاں بانٹی جا سکتی ہیں۔ لوگوں کی منافقت۔ میں نے اپنی زندگی میں خود کو سچا ہوتے ہوئے بھی جھوٹا ثابت ہوتے دیکھا ہے۔ میں نے محسوس کیا ہے جاتے ہیں۔ آپ منافقت کریں تو ساری دنیا آپ کی ہے۔ جہاں آپ نے سچ بولا، حق کسی کو اس کی غلطی دکھائی، وہیں آپ کو اتنا شرمندہ کیا جائے گا کہ آپ سمجھیں گے کہ شاید آپ ہی غلط ہیں۔ لیکن ان سب میں ایک چیز کو سامنے رکھیں، اور وہ ہے ضمیر۔ میں جو کرتی ہوں، صحیح اور غلط میں خود کو ضمیر کی عدالت میں کھڑا کرتی ہوں، اور پھر چھپ کر آنسو پونچھ کے مسکرا دیتی ہوں کہ میرا اللہ سب دیکھ رہا ہے، اور زیادتی کرنے والوں کو وقت آنے پر منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ بس صبر کریں اور اللہ پر چھوڑ دیں۔ یہ دنیا اور اس کے لوگ کبھی آپ کے نہیں ہو سکتے۔